سرکار کی بارگاہ میں بڑی کرامتیں آپ نے سنی ہیں ان کی، اور آپ نے بارہا یہ سنا کہ سرکار غوث اعظم مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ بے شک حق ہے۔ سنا نا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر کوئی بدعقیدہ نیت میں کھوٹ لے کے، بغض و عناد لے کے، نفرت لے کے اگر کوئی پہنچتا تو غوث اعظم جب اپنی پہ آ گئے تو زندوں کو مردہ بھی کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ امید ہے جب غوث اعظم اتنا کر سکتے ہیں، زندوں کو مردہ کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، غوث اعظم جب اتنا کر سکتے ہیں کہ چوروں کو ولی بنا دیں، واہ کیا بات۔ تو ہم سب کا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب ان کے غلام ہیں، تو غوث اعظم ہم گناہ گاروں کو جنتی بھی بنا سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہو گئیں، بہت جب آپ مشہور ہو گئے، تو جب کوئی ترقی کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دیکھا نہیں جاتا، ان سے وہ ترقی سنبھلتی نہیں ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ اوپر بڑھ کیسے رہا، یہ اوپر جا کیسے رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے۔ تو جب غوث اعظم بہت مشہور ہوئے، علاقے میں چرچے ہو گئے، علاقے میں جب چرچے ہونے لگ گئے تو کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ عبد القادر، یہ ابو صالح کا بیٹا بڑا مشہور ہوتا جا رہا ہے، بڑی اس کی کرامتیں ہیں، یہ تو کہتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، چلو آج اس کی پول کھولتے ہیں، آج اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ تجربے کار لوگوں نے کہا، جو لوگ حقیقت کو جانتے تھے انہوں نے کہا آخر تم کرو گے کیا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ ایسا کریں گے، عبد القادر کو ہم دعوت دیں گے کہ اے عبد القادر، ہمارے محلے میں جنازہ ہو گیا ہے، ایک شخص ہے وہ انتقال کر گیا ہے، تمہیں اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ جب عبد القادر آئیں گے، یہ تو ولیوں کے سردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ نے بہت سی کرامتیں انہیں عطا کی ہیں، جب یہ آئیں گے ہم کسی زندہ انسان کو، اس لیے کہ ہمارے محلے میں کوئی ختم تو ہوا ہی نہیں ہے، تو کسی زندہ انسان کو ہم کفن پہنا دیں گے نہلا دھلا کر کے، اس کے بعد جنازے کی چارپائی کو سجا دیں گے، جنازے کی شکل میں اس کو پیش کر دیں گے، رکھ دیں گے، اور ہم سب لوگ رونے لگ جائیں گے، غمزدہ ہو جائیں گے، عبد القادر کو بلایا جائے گا، ہم سب لوگ صفیں بنا لیں گے، بنانے کے بعد میں عبد القادر سے کہیں گے کہ نماز پڑھاؤ، اور جب وہ نماز پڑھا دیں گے تب ہم بعد میں ان کی ہنسی بنائیں گے، یہ کہہ کے کہ تم نے زندہ کی نماز پڑھا دی، تم نے نماز زندہ کی پڑھا دی۔ اب یہ طے تو ہو گیا معاملہ، یہ بات طے تو ہو گئی، لیکن اب جنازے کی چارپائی پہ لیٹے کون، جنازے کی چارپائی پہ جائے کون؟ کوئی ان سے کرا، وہ ان سے کریں، وہ ان سے کریں، لیکن ایک شخص تیار ہو گیا، کہا کہ اس جنازے کی چارپائی پہ میرا بیٹا لیٹے گا۔ بیٹے کو کر دیا تیار، اور جب بیٹے کو تیار کر دیا، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، جنازے کی چارپائی پہ لٹایا، لٹانے کے بعد اس کو پوری بات سمجھا دی کہ جیسے ہی عبد القادر جنازے کی نماز شروع کریں تب تم کو اٹھنا نہیں ہے، پہلی تکبیر ہو تو ہو جانے دینا، دوسری ہو تو ہو جانے دینا، تیسری ہو تو ہو جانے دینا، جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو تم اٹھ کے بیٹھ جانا، اور جب تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے تو عبد القادر کا ہم مذاق بنائیں گے، ان کا ہم لوگ مذاق بنائیں گے۔ کہا ٹھیک، جنازہ تیار، لوگ تیار، عبد القادر کے پاس خبر بھیجی گئی غوث اعظم تشریف لے آؤ، میرے غوث تشریف لے آئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ جنازے کی صفیں تیار کر لیتے ہیں تو امام صاحب وارثین سے پوچھتے ہیں کہ اجازت ہے، نماز پڑھانے کی اجازت ہے؟ غوث اعظم نے بھی پوچھا اجازت، تو باپ بولا ہاں پڑھائیے پڑھائیے پڑھائیے۔ عبد القادر نے کہا پڑھاؤں جنازے کی نماز؟ کہا ہاں پڑھا دو۔ جنازہ پڑھاؤں؟ کہا پڑھا دو۔
عبد القادر نے نیت باندھ دی، اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری ہو گئی اللہ اکبر، تیسری ہو گئی، چوتھی تکبیر کے بعد میں غوث اعظم نے سلام پھیرا۔ ادھر وہ سوچ رہے تھے کہ اب اٹھے گا وہ، اب نہ تب، وہ اٹھا ہی نہیں۔ اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی، باپ چارپائی کے قریب گیا، اسے ہلا ڈلا کے دیکھ رہا، اس میں جان ہو تو اٹھے، جان ہو تو اٹھے۔ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں سارا واقعہ، وہ کوشش کر رہا اٹھانے کی کہ بیٹا اٹھ جا، وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے جب دیکھا صحیح سے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ سرکار، ہم نے مردے کی نماز نہیں زندے کی نماز پڑھوائی تھی۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، تو نے چاہے جس کی نماز پڑھوائی ہو، میں نے تو مردے کی نماز، یہ نماز کسی اور نے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان یہ اللہ۔ نماز کسی اور نے نہیں، عبد القادر نے پڑھائی ہے۔ اندازہ لگا لو، جب بغداد کے عبد القادر کا یہ عالم ہے تو مدینے کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سرکار غوث اعظم ہے، ان سے محبت کرو، عقیدت کرو، کبھی ان کے لیے نفرتیں دل کے اندر نہ رکھیے گا۔ ان کے بہت سارے واقعات، بہت ساری کرامتیں، اتنی کرامتیں ہیں، اگر ایک ایک کر کے ہم لوگ بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، غوث اعظم کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی۔ جی بے شک۔ ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت ہی بہترین انداز میں خطاب بھی سماعت کرنا ہے، نعت و منقبت بھی سماعت کرنی۔ میں زیادہ وقت نہ لے کے میں اپنی بات کو یہیں ختم کر دوں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کہنے میں سننے میں غلطی خامی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، السلام علیکم۔